کھڑے میں ان سے التماس کروں گا کہ صف اول پر تشریف رکھیں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب خطیب ولایت علامہ پیر سید ہارون علی گیلانی، فضائل و محمد و آل محمد اور مصائب اہل بیت بیان فرمائیں گے۔ میں ان کا اور ہمارے تمام اہل خانہ اور مومنین مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی ہمیں اس سال پھر وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالی میں پھر امید رکھتا ہوں کہ آئندہ سال بھی یہ ہمیں خدمت کا موقع دیں گے۔ ان کا آج کا موضوع ہے 10 دن یکم محرم سے 10 دن یہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کا موضوع ہے نور مجسم ہدایت بشریت۔ نور مجسم ہدایت بشریت پر یہ 10 دن خطاب فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ممبر افروز ہوں، اور آپ حضرات سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ ممبر کے آگے تشریف لے آئیں، اور جو باہر کھڑے میں ہیں وہ بھی اندر آ جائیں۔ آج پہلا دن ہے، کچھ مومنین ابھی آ رہے ہیں اور کچھ کو وقت کا بھی پتہ صحیح نہیں ہے، لہذا مولانا انشاءاللہ تعالی روزانہ ٹھیک 10:15 بجے ممبر افروز ہو جائے کریں گے۔ چمن کی بہار رکھتا ہوں، چمن میں بیٹھتا ہوں مرزائے اسد، گلوں سے پیار خاروں سے کھار رکھتا ہوں۔ پھر سے مل کے صلوات بھیجیں۔ ایسے نہیں، جتنی بلند محمد و آل محمد کی ذات ہے اس لحاظ سے بلند آواز میں صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال
بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون صدق اللہ العلی العظیم صلوات. میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ 7واں سورہ مبارکہ اعراف اس کی آیت 156 کا کچھ حصہ 157 اور 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ترجمے کی طویل زحمت ابھی فوری آپ کو نہیں دوں گا. موضوع گفتگو، عنوان گفتگو نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت بشریت ہے، اور میری کوشش ہوگی آج چونکہ پہلی نشست ہے تو میری کوشش ہوگی کہ تعارف موضوع اور تمہید موضوع آج کی نشست میں بیان ہو جائے، تاکہ غرض و غایت موضوع اور پھر نتائج موضوع آپ کی سماعتوں میں سے ہوتے ہوئے فکر کی گہرائیوں تک سرایت کر سکے. میں نے فکر کی گہرائی اس لیے کہا کہ جن کے بارے میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کہیں کہ حقہ کے بنا لا الہ است حسین. لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آیا کہ خواجہ نے یہ کہہ دیا. آج تک بحثیں ہو رہی ہیں. جس محمد کی آل کے بارے میں امتی کا کلام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کے بارے میں اللہ کا کلام لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا؟ جب امتی نے لکھا کہ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو جب اللہ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تو وہ لوگوں کی سمجھ میں کہاں سے آنا تھا؟ وہ نہیں آ سکتا ہے. اہل سنت احادیث ہیں کہ رسول معظم علیہ السلام کے چہرے پر نگاہ نہیں ٹکتی تھی، ٹھہرتی نہیں تھی، پھسل جاتی تھی. یہ اہل سنت احادیث ہیں کہ آپ کے مقدس جسم اطہر میں ایسی خوشبو تھی کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. تو مجھے یہ کہنے دیں کہ جس محمد کے
بشریت کا پیکر آج تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس محمد کا نور ان مولویوں کی سمجھ میں کہاں سے آنا تھا؟ جس کی سمجھ میں آ گیا یا تو سلمان بن جاتا ہے یا پھر بلال بن جاتا ہے۔ قبلہ ایمان اور نفاق ان کی پہچان کے لیے نور محمد کا پیمانہ اور محبت علی کا معیار تو بہت دور کی بات ہے، مومن کی پہچان تو محض بلال کی آذان سے ہو جاتی ہے۔ جو آذان بلال سے محبت رکھتا ہے وہ مومن ہے، جو آذان بلال سے محبت نہیں رکھتا وہ جو مرضی ہے، اسے جو مرضی سمجھ لیں۔ تو یہ نور مجسم اور ہدایت بشریت دو حصے ہیں اس کے۔ تمہید آج تعارف ہے، کھولتا جاؤں گا موضوع کو آج مختلف حصے۔ پہلا حصہ نور مجسم، دوسرا ہدایت بشریت، بشریت کی ہدایت۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، بشر کو ہادی نہیں بناتا، بشر کو ہادی نہیں بناتا، ہادی کو بشریت کے روپ میں بھیج دیتا ہے۔ بشر کو ہادی نہیں بناتا، ہادی کو بشریت کے روپ میں بھیجتا ہے۔ اگر بشر کو ہادی بناتا ہوتا تو پھر ہر ہادی یہ کہتا کہ مجھ جیسا بن کے دکھاؤ۔ کسی نے نہیں کہا، عیسیٰ بن مریم نے بھی اپنی قوم سے نہیں کہا کہ مجھ جیسا بن کے دکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے تھے کہ روح اللہ کا مقام ہے نا عیسیٰ کا، نہیں کہا اپنی قوم سے مجھ جیسا بن کے دکھاؤ، کیونکہ جانتے تھے کہ روح اللہ کوشش سے نہیں بنتا ہے بلکہ اللہ کے چناؤ سے بنا کرتا ہے۔ بس اسی کو سمجھنا ہے کہ ولی اللہ بھی کوشش سے نہیں بنتا، اللہ کے چناؤ سے بنا کرتا ہے۔ جب روح اللہ کوشش سے نہیں بنتا تو پھر ولی اللہ بھی کوشش سے نہیں بنتا ہے۔ ہادی کو بشریت کے روپ میں بھیجتا ہے، بشر کو ہادی نہیں بناتا ہے۔ نہیں تو ہر ہادی کہتا مجھ جیسا بن کے دکھاؤ، نہیں، کسی ہادی نے نہیں کہا مجھ جیسا بن کے دکھاؤ۔ جس نے بھی کہا یہ کہا کہ انسان بن کے دکھاؤ، مسلمان بن کے دکھاؤ۔ اور پھر ہادی اول و آخر ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی نہیں کہا، ایک مقام پہ بھی نہیں کہا کہ مجھ جیسا بن کے دکھاؤ، بلکہ صحیح ستہ کے مطابق یہ فرمایا کہ ایکم مثلی، تم میں سے مجھ محمد جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے مجھ محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ذوالفقار شاہ جی، یہ مقام معرفت ذات کا مقام ہے، اپنی حقیقت بھی جانتا ہے، لوگوں کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ جسے ہر حقیقت کا علم ہو اس نے کہنا تو تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، نہیں کہا کہ مجھ جیسا بن کر دکھاؤ، بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے مجھ محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ پروردگار کی مرضی ہے کہ اس کا حبیب لوگوں سے تو کہے کہ تم میں سے مجھ محمد جیسا کوئی نہیں، اور فاطمہ کے لال سے کہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، ابو طالب کے بیٹے سے کہے کہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسین منی وانا من حسین، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن من بعدی، علی مجھ سے میں علی سے، علی ہر مومن کا ولی ہے میرے بعد۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، یہ فرمایا کہ میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے۔ ہادی کو سمجھو، کتاب ہدایت سے ہدایت دینے والا ہوتا ہے ہادی۔ اس
اسی لیے اس آیت ستہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر معظم فرما گئے کہ تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اطاعت اہل بیت، ان دونوں کو تھام کے رکھنا ہو، ہرگز گمراہی میں نہ پڑو گے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی جب تک کہ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے بول نہ لے۔ کتاب نہیں بولتی، آل نے بتانا ہے، کتاب نے نہیں بتانا، آل نے بتانا ہے، آل نے تعویل کرنی ہے کتاب کی۔ فرمایا کہ یہ دونوں جدا نہ ہوں گے، تو پھر لازم ہے کہ جب کتاب موجود ہے تو پھر آل بھی موجود ہوگی، کہیں گم نہیں ہوگی۔ یعنی سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہے، اور سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہو اسی کو امامت دین کہتے ہیں۔ یہ مشکات میں حدیث ہے، وَإِن تُعَمِّرُ عَلِيًّا وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ تَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا يَأْخُذُ بِكُمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ، اگر تم علی کو امیر مان لو، وَلَا أُرَاكُمْ فَاعِلِينَ، اور میں محمد دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، لیکن اگر تم کرو گے تو تم علی کو ہادی پاؤ گے، تم علی کو مہدی پاؤ گے، وہ علی تمہیں صراط مستقیم پر لے جائے گا۔ رسول معظم نے علی کو ہادی و مہدی بتا کر یہ وضاحت کر دی کہ جس منبع ہدایت کے ظہور کا اب انتظار ہے وہ مہدی بھی علی کا بیٹا ہے، کسی اور کی اولاد نہیں ہے۔ علی سے جھگڑا کرنے والوں سے مہدی راضی نہیں ہو سکتے، اپنے اجداد کی ناموس پہ کٹ مرنے کو تو ہر کوئی تیار ہوتا ہے، تو پھر مہدی علیہ السلام ان سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں جو بغض علی رکھتے ہو؟ جب مہدی ان سے راضی نہیں ہو رکھ سکتے جو بغض علی رکھتے ہو، تو پھر جس آغوش نے مصطفیٰ کو پالا اس ابو طالب سے بغض رکھنے والوں سے محمد کیسے راضی ہو جائے؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے، علی مجھ سے، میں علی سے۔ یہ خام میں مجھ سے تجھ سے کی تکرار نہیں تھی، بلکہ پیغمبر معظم یہ بتلا رہے تھے کہ جیسا ہادی مجھے مانتے ہو ویسا ہی ہادی حسین بھی ہے، ویسا ہی ہادی حسن بھی ہے، ویسا ہی ہادی علی بھی ہے۔ اور پھر ایک روز اس نور مجسم ہادی نے سب ہادیوں کو اپنی چادر میں لیا، منبع ہدایت بن گیا چادر تطہیر کے اندر۔ چونکہ منبع ہدایت بن گیا تھا، اس لیے جس جبرائیل نے عظمت آدم کو سجدہ کیا تھا، جیسے ہی ماخذ ہدایت، مصدر ہدایت، منبع ہدایت کے انوار کی تجلیات کی چکا چوند چمکی، جبرائیل امین کی نورانی نگاہیں بھی اس کے آگے خیرہ ہو کر چندھیا گئی۔ خالق سے پوچھنا پڑا جبرائیل کو کہ کون ہے جن کا نور سمٹ کر چمک دے؟ جبرائیل امین کو نہیں پتا چلتا کہ کون ہے، ان کو سمجھنے کے لیے کم از کم فکر کی گہرائیوں تک جانا لازمی ہے، اور یہ فکر کی گہرائیوں تک جانا اس لیے لازم ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی، اور جنہیں سمجھ آ جائے، جنہیں شعور آ جائے، وہ تو صرف چہرے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں۔ مباہلے کے پادری نے حسن و حسین کے صرف چہرے دیکھ کر قیامت تک کے لیے پیغام حسینیت پہ مہر تصدیق ثبت کر دی تھی کہ محمد کی آل کو سمجھنے کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، چہروں کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ آل محمد کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چہروں کی تلاوت کی ضرورت ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ
लअल्लकुम तहतदून, वत्तबिऊहु, उसकी इत्तिबा करो, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा जाओ। मकसद हिदायत है, जरिया इत्तिबा है। समझना इस बात को। नबी को अपने जैसा समझकर नबी की इत्तिबा मत करो। अगर तुम्हारे जैसा होता तो उसकी इत्तिबा का हुक्म ही क्यों देता? तुम इत्तिबा करने वाले हो, वो करवाने वाला है, वो पैगाम लेकर आ रहा है, तुम पैगाम लेने वाले हो। नबी को अपने जैसा समझकर इत्तिबा मत करना, बल्कि तुम नबी की इत्तिबा इसलिए करोगे कि वो वहां से आ रहा है जहां से नूरे अलस्त फूटा था, और तुम वो कि नूरे अलस्त की चकाचौंध के वक्त भी तुम्हें खालिक की पहचान भी इसी नूर ने कराई थी, तो तुमने कहा था भला हां क्यों नहीं। ऐदे अलस्त तब हुआ था। तुम्हें उसकी इत्तिबा करनी है, उस नबी की, ताकि तुम मंजिल हिदायत पर पहुंच सको। थोड़ी सी तमहीद, थोड़ी सी तफसील में, थोड़ी सी गहराई में और थोड़ी सी गहराई में और समझना है ताकि इस बात को परवरदिगार बताता है, बनी इसराइलियों को मुखातिब करके कहता है, वाइज़ कुल्तुम या मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन फअख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून थुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। जब तुमने कहा था कि मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, हम तुझ पे हरगिज ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि हम अल्लाह को जाहिर में देख लें। फअख़ज़तकुम अस्साइक़ा, तो तुम्हें बिजली की कड़क ने आ पकड़ा था। व अंतुम तंज़ुरून, और तुम देखते ही रह गए थे। सुम्मा बअसनाकुम मिन बादि मौतिकुम, फिर हमने तुम्हें तुम्हारी मौत के बाद दोबारा जिंदगी दी। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। ये पूरा वाकया है, इकट्ठे होकर आ गए। तू पता नहीं तूर पे जाके क्या करता है, हमें आके सुना देता है। उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक देख ना ले। समझते थे कि हमारे जैसा है, जो ये करता है वो हम भी कर सकते हैं। का अच्छा ऐसा करो कि अपने में से 70 आदमी चुन लो, बड़े बड़े सरदार, 70 रईस, कलगियों वाले, शिमलों वाले चुन लिए, जो मूसा के साथ तूर पे जाएंगे देखने के लिए। फअख़ज़तकुम अस्साइक़ा, बिजली की एक कड़क हुई, मर गए। वो जो तजल्ली हुई थी मूसा पे, वो अलहदा है, इन पे बिजली की कड़क हुई, मर गए। अल्लाह ने औकात समझा दी, अल्लाह ने औकात समझा दी कि बिजली की कड़क तो बर्दाश्त होती नहीं है। शर्म करो, मेरे मूसा को अपने जैसा समझते हो जो नूर की तजल्ली में भी बेहोश नहीं हुआ है। खर्रा मूसा साइक़ा, मूसा गिरे जिस वक्त वो झटका लगा, उस झटके से मूसा गिरे। जो हजरात कह देते हैं, लिख देते हैं तराजम में, मूसा बेहोश हो गए। कहीं नहीं लिखा कुरान में कि मूसा बेहोश हो गए। क्यों? इसलिए कि हुज्जत खुदा कभी बेहोश नहीं हुआ करता है। हुज्जत खुदा कभी बेहोश नहीं होता। मूसा हुज्जत परवरदिगार है, बेहोश नहीं हुए। तूर की बुलंदी पे जब झटका लगा है, मूसा गिर गए, झटके से गिरे। ये मूसा का मकाम है, गिर गए। और मुस्तफा का मकाम यह है कि काबा कौसैन पे भी हो, गिरना तो दूर की बात है, आंख नहीं झपक रहे हैं। क्यों? फर्क क्या है? फर्क समझना है। फर्क यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम में नबूवत का नूर था और मोहम्मद में अल्लाह का नूर है, जिसके मकाम की बुलंदी को जिब्राइल अमीन भी सिदरा पे खड़ा होकर
حیرت و حسرت سے دیکھ رہا ہو، بلکہ نہیں دیکھ کہاں سکتا تھا، ادھر 70,000 پردے تھے درمیان میں. یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ جس کے مقام کی بلندی کو جبرائیل امین بھی سدرہ پہ کھڑا ہو کر حسرت سے سوچ رہا ہو، جہاں جبرائیل بھی دیکھ نہ سکے حسرت سے سوچے. اب وہی محمد جس وقت اپنے زلفوں کی مہاریں بنا کر اپنے نواسے کے ہاتھوں میں پکڑا دے تو پھر قیامت تک کے لیے انسانیت کو بتا دیا کہ اب تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی مرضی میں محمد ہوں اور مجھ محمد کی مرضی حسین ابن علی ہے. جب سمجھا دیا کہ مجھ محمد کی مرضی حسین ابن علی ہے تو پھر نتیجہ سامنے ہے کہ جو حسین سے ٹکرایا وہ محمد سے ٹکرایا، اور جو محمد سے ٹکرایا وہ رب محمد سے ٹکرایا، جو مصطفیٰ سے ٹکرایا وہ خدا سے ٹکرایا. دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ واقعہ کربلا میں توحید کا نمائندہ طاغوت کی قوتوں کو شکست دینے کے لیے آ رہا تھا. بلکہ یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ چونکہ حسین ابن علی توحید کا نمائندہ ہے، اس لیے پرچم عباس در حقیقت پرچم توحید ہے. اب جسے پرچم عباس سے بغض ہو اسے بھی در حقیقت پرچم توحید سے بغض ہوتا ہے. اسے پرچم عباس سے نہیں، پرچم توحید سے بغض ہے. اور پرچم توحید جا بجا لہرا لہرا کر ہر مقام پر یہ اعلان کر رہا ہے کہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ بلند رہے گا. اور جس وقت یہ پرچم سڑکوں پہ نکلتا ہے تو لوگ گھبرا اس لیے جاتے ہیں کہ ابھی تو پرچم لے کر یہ نکلے ہیں. جب یہی پرچم مہدی کے ہاتھ میں ہوگا تو اللہ جانے پھر کیا ہوگا، کیونکہ ہم سے تو علی المرتضیٰ کا عباس نہیں سنبھالا گیا تھا تو محمد مصطفیٰ کا مہدی کہاں سنبھالیں گے. پریشان ہو گئے، گھبرا جاتے ہیں کہ وہ نہیں سنبھالا گیا تھا، یہ کیسے سنبھالیں گے ہم. مر گئے وہ سردار جو گئے تھے طور پہ. اب موسیٰ کہنے لگے پروردگار اگر مارنا ہی تھا تو پہلے بتا دیتا، میں انہیں لے کر ہی نہ آتا. اب میں اکیلا نیچے جا کر کیا جواب دوں گا؟ جو نیچے ہیں وہ تو نہیں مانیں گے. دعا کی یا اللہ انہیں زندہ کر دے. دوسرا سورہ پڑھو، سورہ بقرہ. ثم بعثناکم من بعد موتکم، دوبارہ زندگی دی. اب جیسے ہی اٹھے ہیں، آنکھیں کھولی ہیں، لگے توبہ کرنے. لعلکم تشکرون، صرف توبہ نہیں کرو، زندگی ملنے پہ شکر بھی ادا کرو. زندگی ملنے پہ شکر بھی ادا کرو. مرنے کے بعد موسیٰ کی پہچان ہوئی ہے انہیں، یعنی پتہ چلا کہ منافق کو ہمیشہ موت کے بعد نبی کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے. منافق کو ہمیشہ یوم، اور پھر ایسا مقام آئے گا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. 66ویں سورے میں کہا اس روز حشر اللہ نہ تو نبی کو رسوا ہونے دے گا، نہ ان مومنوں کو جو معیت نبی میں ہیں. ان کا نور ان کے اندر نہیں، ان کے آگے آگے وبایمانہم، اور ان کے دائیں دائیں ہوگا. یہ باہر نکل کے چل رہا ہوگا نور ان کا، آگے آگے دائیں. اب یہاں پہ سمجھنا ہے بات کو، یہ باہر کیوں نکالا ہے نور کو؟
اس لیے دیکھو میری ان سے بحث ہو گئی، میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ نہیں مان رہے، میں بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ رومال ہے، یہ ایسا ہے، یہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس ہے ہی نہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کا کہاں چٹا ہے. تو میں پھر تنگ آ کے یہ کہوں گا کہ اچھا بھائی ایسا کرتے ہیں، سب کو اکٹھا کرو. اب ایسے نہیں، یہ کہیں گے نا انہوں نے مجھے بدنام بہت کیا کہ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، اتنے سال گزر گئے بدنام کرتے آ رہے ہیں. تو اب انہوں نے سفارش کی نہیں، آپ دکھا دیں کہ ہے میرے پاس. میں نے کہا نہیں، میں آپ کو دکھاؤں، آپ کو دکھاؤں، آپ کو دکھاؤں، یہ پھر اپنی بات پہ رہے گا. ایک ہی مرتبہ سب کو اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کر لو، وہاں پہ میں سب کو دکھا دوں گا کہ یہ میرے پاس ہے. بس اللہ نے یہی انتظام کیا کہ حشر کا میدان ہوگا، نبی کا اور مومنوں کا نور اندر نہیں، ان سے آگے آگے چل رہا ہوگا، باہر نکل کے چل رہا ہوگا. اور جو آگے یا دائیں چلے اسے امام بھی کہتے ہیں، امیر بھی کہتے ہیں. تو جو روز حشر بھی جو نور مومنوں کے آگے چلے اسے امیر المومنین کہتے ہیں. موسیٰ کا مقام تھا طور کی بلندی، امتی مر گئے پھر زندہ ہوئے، سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا ہے، یہ دیکھ سکتا ہے تو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ باتیں کر سکتا ہے تو ہم بھی باتیں کر سکتے ہیں. سمجھو اللہ سے باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی باتیں کوئی کوئی سن سکتا ہے. باتیں کرنا مشکل نہیں ہے، باتیں سننے کا مقام اور ہے. سمجھتے تھے کہ ہمارے جیسا ہی ہے، شرط لگا دی کہ تب ایمان لائیں گے اگر تو ہمیں لے کر جا اور دکھا. جاہلو، اگر تم نے بھی سب کچھ دیکھ سن لیا تو پھر موسیٰ کو ہادی بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے نبی کا عمل دہرانے کی کوشش مت کرو. نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے نبی کا عمل دہرانے کی کوشش مت کرو. نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو. تو کہنے لگے اگر نبی کا عمل دہرانے کی کوشش نہیں کرنی تو پھر اس کے کیا معنی ہوئے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم میں رسول کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے. میں بتاتا ہوں کیا معنی ہے اس کے. نبی کو اپنے جیسا سمجھ کے نبی کا عمل دہرانے کی کوشش مت کرو، بلکہ نبی نے جو حکم دیا ہے وہ کرنے کی کوشش کرو. سمجھو مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. نبی کا عمل دہرانے کی کوشش نہ کرو، نبی نے جو حکم دیا وہ کرو. چونکہ نبی نماز پڑھتا تھا اس لیے ہم بھی پڑھیں گے؟ نہیں، چونکہ نبی نے حکم دیا تھا اس لیے ہم نماز پڑھیں گے. نبی کا عمل دہرانے کی کوشش نہ کرو، نبی نے جو حکم دیا اسے ماننے کی کوشش کرو. مثال سے سمجھاتا ہوں نبی کا عمل دہرانا. رسول معراج پہ گئے تم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے، لیکن حکم دیا صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. رسول تخت شفاعت پہ ہوں گے، تم نہیں بیٹھ سکتے، عمل ہے نا تخت پہ بیٹھنا، تم نہیں بیٹھ سکتے. تم کیا کرو گے؟ تم شفاعت کی توقع رکھو. بچپن کے رسول عبد المطلب کے کندھوں پہ بیٹھے، تم نہیں بیٹھ سکتے. حسن و حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا، تم نہیں بٹھا سکتے ہو. نبی کا عمل دہرانا اور نبی کا حکم ماننا، فرق سمجھو. نبی کا عمل دہرانا، عمل اور حکم. عمل دہرانا تو عمل یہ ہے کہ علی کو بھائی کہا، تم نہیں کہہ سکتے ہو. کہہ سکتے ہو نبی کا عمل ہے. علی کو بھائی کہا تم نہیں کہہ سکتے، لیکن حکم علی کو مولا کہا
تمہیں کہنا بھی پڑے گا، تمہیں ماننا بھی پڑے گا. حکم میں مولا کا تمہیں دونوں کام کرنے پڑیں گے، اب کہنا بھی پڑے گا. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اب میں 157 آیت پہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وہ جو میرے محمد پہ ایمان لائے، اس کی تعظیم و توقیر کی اور اس نور کی اتباع کی جو میرے محمد کی ماہیت میں اترا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے. ایسا نور اترا ہے ماہیت مصطفیٰ میں کہ عیسیٰ بن مریم آج تک اسی نور کے پیچھے نماز پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں. ایک نماز عیسیٰ بن مریم نے شب اسرا بیت المقدس میں رحمت کائنات کی ابتدا میں پڑھی. یہ بڑا توجہ طلب نقطہ ہے تمہید موضوع میں. ایک نماز رسول معظم کی محمد مصطفیٰ کی ابتدا میں پڑھی، اور ایک نماز عیسیٰ مہدی زمان علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھیں گے. دو نمازیں ہوں گی، ایک وہ پڑھی تھی، ایک امام زمانہ علیہ السلام کی ابتدا میں پڑھیں گے. تو اب لازم ہوا یہ ماننا کہ مہدی علیہ السلام کا سلیقہ عبادت اور محمد مصطفیٰ کا سلیقہ عبادت ایک ہی ہو. ایک نماز عیسیٰ نے ادھر پڑھی ہے، دوسری ادھر پڑھی ہے، دونوں کا سلیقہ عبادت ایک ہوگا. یعنی اختلاف امت کو دور کرنے کا واحد ذریعہ صرف اقتداء مہدی علیہ السلام ہے. اچھا ایک اور مثال سے سمجھو. بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو لوگ انتظار نبی کرتے ہوئے وصال کر گئے، توحید پرست تھے، رسول معظم آئے، اعلان رسالت کیا اور بتایا کہ یہ جو پہلے مر گئے تھے مجھ سے پہلے، یہ سب کے سب جنتی ہیں. نہیں دیکھا رسول کو، صرف انتظار کیا، کہا جنتی ہیں. طریقہ عبادت آتا تھا یا نہیں آتا تھا، عمل کیا کیا؟ صرف انتظار ہادی کیا ہے انہوں نے. یعنی ہادی کا انتظار اتنی بڑی عبادت ہے کہ سیدھا جنت میں پہنچا دیتا ہے. اتنی بڑی عبادت. اگر ہادی کا محض انتظار اتنی بڑی عبادت ہے تو پھر ہادی کے استقبال کی تیاری کتنی بڑی عبادت ہوگی. وہ تو صرف جنت میں نہیں، جنت کے سرداروں تک پہنچا دے گی. اور اس استقبال کو بھی تو سمجھنا ہے. اگر اسے نہ سمجھے تو بھی بڑا مسئلہ ہے. استقبال کو سمجھو. استقبال سے پہلے اگر لوگ آپس میں لڑ پڑے تو جس کے استقبال کی تیاری ہو وہ وہیں سے واپس چل پڑتا ہے. سمجھو. اچھا چلو یہ روزمرہ کی مثال دے دیتا ہوں. یہ ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا اس واقعے کو، ہمارے ملک میں ہوا یہ واقعہ. دیکھو اس مثال سے سمجھ لینا بات کو کہ اگر کوئی قبیلہ یا قوم یا ملک و ملت کسی کا استقبال کرنے سے پہلے آپس میں لڑ پڑے تو پھر چاہے چین کا صدر کیوں نہ ہو وہ بھی نہیں آتا. یہ تو صدر کائنات نے آنا ہے اس دنیا میں. استقبال ویسے کرو جیسے اوس و خزرج نے یثرب میں محمد مصطفیٰ کا کیا تھا اور پروردگار نے کعبہ قوسین پہ مصطفیٰ کا کیا تھا. استقبال مہدی کچھ اور ہی ہے. کھولوں گا میں موضوع کو اگلے دنوں میں. بالکل کچھ اور ہی ہے مرحلہ ہے. عبادت پہ بات ہو رہی تھی، عیسیٰ کی نماز پہ بات ہو رہی تھی. عبادت ہمارا عقیدہ ہے کہ ہماری عبادت میں وہ حضرات بھی آتے ہیں جو وصال کر چکے ہیں. یہ سب کا عقیدہ ہے. احباب نہیں مانتے، ان کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں آ سکتا. جو مر گیا وہ نہیں آتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، زندہ کی عبادت میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں آتا.
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آزادی ہے، آزادی فکر و رائے ہے، نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑو نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ہمیں اس سے کسی بھی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے، جو مرضی اپنا عقیدہ رکھے۔ لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ زندہ کی عبادت میں مردہ نہیں آتا، ہم مان لیتے اگر صحاح ستہ میں یہ روایات نہ ہوتی کہ رسول معظم علیہ السلام نے شب اسراء القدس میں معراج کی شب بیت المقدس میں جب نماز پڑھائی ہے تو آپ کی اقتداء میں موسیٰ بھی کھڑے تھے اور عیسیٰ بھی کھڑے تھے۔ موسیٰ وصال کر گئے، عیسیٰ زندہ ہے، داؤد بھی کھڑے تھے، سلیمان بھی کھڑے تھے، ہارون بھی کھڑے تھے، سب کے سب کھڑے تھے۔ تو پتہ چلا کہ زندہ کی عبادت میں فوت شدہ شامل ہوا کرتے ہیں، معلوم ہو گیا۔ قرآن اور حدیث پڑھنا بلا تفریق مسلک عبادت ہے۔ میں نے یہاں پہ قرآن پڑھا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی، عبادت ہے۔ میں نے پڑھا قرآن و حدیث، آپ نے سنا، آپ بھی عبادت کر رہے ہیں، میں بھی عبادت کر رہا ہوں، عبادت ہو رہی ہے یہاں پہ۔ جب یہ عبادت ہو رہی ہے تو عین ممکن ہے کہ کچھ مقدس وجود بھی اس عبادت میں تشریف لے آئے۔ بس اتنا سا فرق ہے ہماری عبادت میں اور کچھ دوستوں کی عبادت میں، کہ ہماری عبادت میں مقدسات بھی موجود ہوا کرتے ہیں اور ان کی عبادت میں موجود نہیں ہوا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ دیکھیں، مسجد نبوی بھی تھی اور مسجد زرار بھی تھی، ایک کو گرا دیا، دوسری کو مقدس بنا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شخصیات اور ان کی نیتوں میں فرق تھا۔ جہاں شخصیات مقدس ہو وہاں مقام بھی مقدس بن جایا کرتا ہے۔ صاحب مزار روحانی شخصیت وصال کر جائے، ہم اس کی لحد میں لٹائیں، قبر میں لٹائیں اس روحانی شخصیت کو، اس کے بعد اوپر اینٹیں لگائیں، وہ مزار مقدس ہو جاتا ہے نا مزار مقدس۔ لوگ اینٹوں کو بھی چومتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان اینٹوں کی نسبت اس قبر والے سے ہو گئی ہے۔ تو اب یہ جو سیاہ پرچم ہے اس کی نسبت رسول سے بھی ہے، علی سے بھی ہے، حسن سے بھی ہے، حسین سے بھی ہے، عباس سے بھی ہے۔ تو پھر لازم ہوا کہ یہ پرچم سیاہ جو ہے یہ بھی مقدس ہے۔ عجب قوم ہے، مزارات کو مقدس جاننے والی قوم، نہ جانے سیاہ پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ کر کیوں گھبرا جاتی ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پرچم تو پاکستان کا بھی اٹھاؤ تو پھر سپہ سالار خوش ہو کر مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ تو پرچم عباس اٹھا کر تو دیکھو، یہ تو ہے بھی پرچم توحید، اٹھا کر تو دیکھو، علمدار مدد کو آتا ہے، تبھی تو ہم پکارتے ہیں کہ لبیک یا حسین، تبھی تو ہم پکارتے ہیں کہ لبیک یا حسین، علمدار مدد کو آتا ہے تبھی پکارتے ہیں۔ اب میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ شروع میں نے کہا تھا کہ لوگوں سے کہا کہ تم میں سے مجھ محمد جیسا کوئی نہیں، اور فاطمہ کے لال سے کہا کہ حسین مجھ سے، میں حسین سے، ابو طالب کے بیٹے سے کہا علی مجھ سے، میں علی سے۔ یہ اہل سنت حدیث ہے۔ قبلہ کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، احترام واجب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میرے جیسے تو ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، احترام واجب ہے سب کا۔ صرف بتانا یہ ہے، یہ جو مجھ سے تجھ سے کی تکرار ہے، بتانا یہ ہے کہ جو آپس میں ایک جیسے تھے رسول نے انہیں آپس میں بھائی بنا دیا، اور ابو طالب کے بیٹے کو کہہ دیا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔
انہیں آپس میں بھائی بنا دیا. علی سے کہہ دیا تو اس دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. پہچان کراتے رہے. اپنے مقدس لبوں سے بھی کہا حسن و حسین میری جنت کے پھول ہیں, حسن و حسین میری کائنات ہے. اپنی ایک تو ہمارے لیے بتایا نا کہ شباب اہل جنہ سیدہ شباب اہل الجنہ, ایک کا میری کائنات ہے, میری جنت کے پھول ہیں, میرے سینے کی ٹھنڈک ہے. اور پھر عمل سے بھی بتایا, کندھوں پہ سوار کرا کے زلفوں کی مہاریں پکڑا کے پہچان کرواتے رہے کہ یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ سوار کتنا خوب ہے. پہچان کروائی, شیرخوار کو گود میں لے کر آنسو بہا کر بھی پہچان کروائی کہ دیکھو حسین کا غم ہو تو میں محمد آنسو بہاتا ہوں, حسین کا مقام مجھ محمد کے کندھوں کے اوپر ہے, اسے بلند ہی رکھنا, کبھی نیچے نہ آنے دینا. یہ مقام تھا حسین کا. اگر اس مقام میں حسین کی پہچان رہتی تو پھر آج یہ واقعات نہ ہوتے, پھر کربلا برپا نہ ہوتا. لیکن امت پہچان بھول گئی. امت نے حسن کی بھی پہچان بھولی, امت نے حسین کی بھی پہچان بھولی, امت نے اولاد حسین کی بھی پہچان بھولی. اور پہچان بھولی تھی امت نے, تبھی تو وہ وقت بھی آیا کہ ایک جانے والا جب گیا اور آنے والے کو وصیت کر کے گیا. پوری وصیت پڑھ کے سنانے کا ٹائم نہیں ہے, وقت نہیں ہے, میں بھی سناؤں کہ کیا وصیت تھی. لیکن اس وصیت کا ایک ہلکا سا اشارہ میں دے دیتا ہوں کنائے میں کہ ان 4 افراد سے بیعت لازمی ہے, ورنہ یہ باقی سب تو بچ کر نکل گئے. اس نے اسی طرح سے گورنر جو تھا نا مکہ کا, اسے وہ بھیج دی وصیت اور ساتھ حکم کہ بیعت لو ولید کو. اب باقی تو بچ نکلے جیسے بھی ہے. ایک رہ گیا تو زہرا کا مظلوم حسین رہ گیا. نانا کی قبر پہ بیٹھا میرا مولا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب سپاہی آیا ہے, قاصد آیا, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول سلام ہو. مولا ایک یکدم چونک, پیچھے مڑ کے دیکھ, علیکم السلام. کہو کیسے آنا ہوا؟ فرزند رسول آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. یہ سننا تھا کہ میرے مولا کی آنکھوں میں نمی آئی, آسمان کی طرف یوں چہرہ کر کے زیر لب پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور پھر قاصد کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ میں تو ظہر کے وقت سے تیرا انتظار کر رہا ہوں, تو اب آیا ہے, جا کر ولید کو کہہ دے کہ عشاء پڑھ کے آؤں گا. قاصد چلا گیا. مولا نے عشاء پڑھی. بنو ہاشم سب کے سب اپنے اپنے گھروں کو, اور زہرا کا لال نانا کی قبر اطہر پہ یوں قبر کی مٹی کو چھوم کے کہا, نانا ولید نے آج رات دربار میں بلایا ہے, لگتا ہے تیری قبر پہ حاضری کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں. نانا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیرے شہر میں چند دنوں کا مہمان ہوں. یہ باتیں کرتے کرتے لکھا ہے, اہل سنت تاریخوں میں بھی لکھا ہے کہ مولا نے وہاں پہ خواب دیکھا. یہ لکھا ہے. رسول معظم نے اپنے نواسے کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا. جو بھی بات چیت وہاں پہ رسول اور آل رسول کے درمیان ہوئی ہے, جو کوئی بھی اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کو جیسے سمجھتا ہے,
اتنا ضرور ہر کوئی مانتا ہے کہ وہاں پہ نانا اور نواسے کے درمیان کوئی بات ضرور ہوئی ہے، اور پھر وہ بات ختم ہونے پہ میرے مولا حسین اٹھے ہیں اور سیدھے ماں زہرا کی قبر پہ گئے ہیں، اور ماں کی قبر کو چوم کے، تربت کو چوم کے کہا ہے کہ ماں تجھ سے اجازت لینے آیا ہوں، آج ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ سے رخصت ہونے کے بعد مولا یوں بوجھل قدموں کے ساتھ گھر تشریف لا رہے، اور مولا کا یہ دستور تھا کہ سب سے پہلے ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی جانب جایا کرتے تھے، لیکن آج مولا کو گلی میں سے ہی دروازہ کچھ بھاری محسوس ہوا۔ باہر سے ہی 2 قدم باہر سے پوچھا کون ہے، دروازے میں اندر سے آواز آئی کسی مستور کی کہ میں تیرے حصے کی بہن ہوں۔ جھٹ سے قدم اندر رکھا ہے، بہن کے سر اقدس پہ بوسہ دیا ہے میرے مولا نے، اور پوچھا ہے کہ بہن اس وقت دروازے میں آ کے کیوں کھڑی ہو؟ کہا بھیا حسین میں کئی روز سے دیکھ رہی ہوں کہ تو آدھی رات کے وقت اٹھ کے کبھی بکی میں جا کے روتا ہے، کبھی نانا کے مزار پہ جا کے روتا ہے، کبھی ماں زہرا کی قبر پہ جا کے روتا ہے۔ حسین تیری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے ہیں، حسین مجھے بتا تو صحیح کہ آخر کیا بات ہے؟ کہا بہن زینب ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ کہا تو پھر آج اتنی دیر سے کیوں آیا ہے؟ کہا بہن مجھے ولید نے دربار میں بلایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ ثانی زہرا 2 قدم پیچھے ہٹی ہے اور یوں حسین کا چہرہ دیکھ کے کہا ہے کہ تو دربار اور رات میں نہیں جانے دوں گی، حسین میں نہیں جانے دوں گی۔ کہا بہن زینب مجھے پہچان میں کون ہوں؟ میں حسین ہوں اور یہ مدینہ ہے۔ کہا بھیا اسی مدینے میں ماں زہرا دکھوں سے روتی ہوئی چلی گئی اپنے، بھیا اسی مدینے میں بھائی حسن کا جنازہ تیروں سے سج کر گھر واپس آیا تھا۔ کہا بہن زینب مجھے جانا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے۔ اب دونوں میں بات ہو رہی ہے، ثانی زہرا کہہ رہی ہے نہیں جانے دوں گی، اگر جانا چاہتا ہے تو پھر ضامن دے کر جا۔ اسی اثناء میں سرکار وفا مولا عباس کی زوجہ کسی کام سے جب صحن میں آئی نا تو کیا دیکھا کہ دونوں بہن بھائیوں میں بات ہو رہی ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے، اور آقا زادی کہہ رہی ہیں کہ جانا ہے تو ضامن دے کر جا۔ جھٹ سے آئی ہے عباس کے کمرے میں، آ کے مٹی پہ فرش زمین پہ بیٹھ گئی ہے۔ میرے مولا عباس کا فضل جو سینے پہ کھیل رہا تھا باپ کے، جب دیکھا نا کہ ماں مٹی پہ بیٹھی ہے، چیخ کے کہا بابا دیکھ ماں مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ تڑپ کے اٹھتا ہے سرکار وفا اور کہا ہے کہ بی بی میرے جیتے جی مٹی پہ کیوں بیٹھ گئی ہے؟ کہا تو جان اور تیرا فضل جانے، میں دیکھ آئی ہوں مدینہ اجڑ گیا ہے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا وہ دروازے پہ دونوں بھائی بہن بھائی آپس میں بحث کر رہے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں میں نے جانا ہے ولید کے دربار میں، اور آقا زادی کہہ رہی ہیں کہ نہیں جانا، جانا ہے تو ضامن دے کر جا، نہیں جانے دوں گی۔ سننا تھا سرکار وفا نے تلوار پکڑی ہے، یوں جھکتا ہوا آیا ہے عباس میرا مولا، اس طرح سے نگاہیں نیچی رکھی ہیں کہ آتے آتے جھکتے 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 میرے مولا کا ایک ہاتھ مولا حسین کے قدموں پہ آیا ہے اور دوسرا ہاتھ آقا زادی کے قدموں کی مٹی پہ آیا ہے۔ ثانی زہرا نے خوشبو عباس سونگھتے ہی کہہ دیا ہے بھیا حسین جانا چاہتا ہے تو جا، تیرا ضامن آ گیا ہے۔ حسین میرا بھائی عباس آ گیا ہے، عباس کھڑا ہو، اٹھ، حسین کا چہرہ دیکھ، حسین کی زلفیں دیکھ، حسین کی آنکھیں دیکھ، حسین کے مقدس لب، اس کے ہونٹ دیکھ، اس کے ہاتھ دیکھ، پاؤں دیکھ، جیسا حسین جا رہا ہے ویسا تجھ سے واپس لوں گی۔ کہا آقا زادی حکم کی تعمیل ہوگی۔ 18 جوان بنو ہاشم کے حسین کے ساتھ نکلے ہیں، جب ولید کے دروازے پہ آئے ہیں میرے مولا نے اشارہ کیا بھیا عباس تم لوگ باہر رکو، مجھے اکیلے کو بلایا ہے، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔
کہا مولا میں تو آقا زادی سے وعدہ کر کے آیا ہوں. کہا بھیا عباس میں حسین ہوں, یہ مدینہ ہے, مجھے اندر جانے دو. اگر ان لوگوں نے مجھ سے کسی گستاخی یا بدتمیزی کی جسارت کی تو میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہوں گا. عباس تو علی کا بیٹا ہے, میری آواز اگر سنے تو یہ دروازہ خیبر کے دروازے سے زیادہ بھاری نہیں ہے, بے شک توڑ کے اندر چلے آنا. بس میرے مولا اندر آئے ہیں. تاریخوں میں لکھا ہے کہ ولید نے کرسی پیش کی ہے, سلام علیک کی ہے, مولا بیٹھے ہیں. اس نے خط پڑھ کے سنایا, وصیت پڑھ کے سنائی ہے, اور آخر میں جب یہ جملہ کہا کہ بیعت کر لو ورنہ, مولا اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہ یہ ورنہ کیا مطلب؟ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا ہے. کیا تم مجھ سے یہ توقع کرتے ہو؟ میں وارث رسول ہوں, میں ایسے کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے مولا نے ابا کو سیدھا کیا ہے, دروازے کی طرف چل پڑے ہیں. میرے مولا پردے کے پیچھے مروان بن الحکم چھپا تھا. جب دیکھا کہ حسین ابن علی باہر جا رہے ہیں, بلند آواز سے کہ کہنے لگا ولید کو کہ ابھی موقع ہے, جانے نہ پائے, یا بیعت لے لے یا قتل کر دے. مروان کی آواز سننی تھی, میرے مولا رک گئے. رک کے پیچھے مڑ کے دیکھا اور پردے کی جانب مخاطب ہو کے کہا کہ تیری اتنی جرت کہ تو مجھے میرے نانا کے شہر میں قتل کی دھمکی دے. بلاؤں اپنے بھائی عباس کو. بس یہ کہنا تھا کہ بلاؤں اپنے بھائی عباس کو کہ یکدم دروازہ ٹوٹا ہے اور بنو ہاشم کے جوان آگے آگے, میرا مولا عباس ہے, ساتھ شہزادہ علی اکبر ہے, اندر چلے آ رہے ہیں. یہ ہاتھوں میں تلواریں ہیں. اب جو حسین نے دیکھا کہ اب عباس رکنے والا نہیں ہے, میرے مولا نے جھٹ سے شہزادہ علی اکبر کو اپنی طرف بلایا ہے اور شہزادے کے کان میں کچھ کہا ہے. شہزادے نے مولا کی بات سنی ہے. مولا کی بات سن کے شہزادہ باہر کی طرف چلنے لگا. اب یہ منظر سرکار وفا نے بھی دیکھ لیا. باہر جاتے شہزادہ علی اکبر کی ابا کو پکڑ کے کہا کہ شہزادے آج مولا حسین کا بیٹا بن کر رہی, بلکہ مجھ عباس کا شاگرد بن کر بتا کہ مولا نے تیرے کان میں کیا کہا ہے. کہا چچا عباس, بابا نے میرے کان میں کہا ہے کہ عباس آج رکنے والا نہیں ہے, جلدی سے جا کر کہیں سے سکینہ کو لے آ. یہ سننا تھا کہ عباس کے کانپتے ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی ہے. دونوں پاؤں پکڑے ہیں حسین کے اور یوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ مولا کہاں دربار اور کہاں میری آقا زادی. مولا میری غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ میری آقا زادی اس دربار میں آئے. اب میں عرض کروں مولا غازی سے کہ مولا غازی چھوٹا سا دربار تھا, مولا تیری غیرت میں گوارا نہ کیا کہ 4 سال کی معصومہ اس دربار میں آ جائے. مولا اللہ جانے اس وقت کیا ہوا ہوگا کہ جب اس سے کتنا بڑا دربار تھا, 4 سال کی معصومہ ساری رات کھڑی رہی ہے, کانوں سے خون بہ رہا ہے, رخساروں پہ تماشوں کے نشان ہے, ہونٹوں پہ پیاس کی پپڑیاں ہے, کرتے کا دامن جلا ہوا ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالم. ماتم حسین. رب محمد و آل محمد ہماری اس بارگاہ کو عزت بخش, اسے مرکز بنا. رب محمد و آل محمد اس بارگاہ سے منبع ہدایت کے ظہور کی نصرت کے کام کا آغاز فرما. پروردگار عالمین اس بارگاہ کے متولین متوسلین اور جتنے بھی اس میں شامل ہیں, مالک کائنات ان سب کی حفاظت فرماتے ہوئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. اس وقت جتنے بھی
مرد و خواتین جتنے بھی بچے ہیں، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اے قاضی الحاجات، باب الحوائج کے صدقے سب کی حاجات کو پورا فرما۔ جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں دعا کے لیے، سب کی دعائیں قبول فرما۔ جو جو مومنین اس عبادت میں جس طرح سے بھی حصہ ڈال رہے ہیں، پروردگار ان کی عبادت کو قبول فرماتے ہوئے، ان کے اس حصے کو قبول فرماتے ہوئے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ رب کائنات مشکل کشا کے صدقے جو جو مشکلات میں گرفتار ہیں انہیں ان مشکلات سے نجات عطا فرما۔ جن کے رزق میں تنگی ہے، سخی مولا حسن مجتبیٰ کے صدقے ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگار جس حسین نے کربلا کی تپتی ریت پہ تمام انبیاء کا قرض اتار دیا، قرضداروں کو قرض سے نجات عطا فرما اس حسین کے وسیلے سے۔ یا اللہ جن گھروں میں اولاد نہیں، معصوم علی اصغر کے صدقے انہیں نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کے اولاد ہے انہیں شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کلمہ پڑھنے والی امت کو حق کی پہچان نصیب فرما، انہیں ہدایت کے رستے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما۔ میرے مالک محتاجی کے شر سے بچا، حاسدوں کے شر سے بچا، چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے شر سے بچا، شیطان ابلیس کے شر سے بچا، دجال کے مکر و فریب سے بچا۔ پروردگار ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، اس ملک کے لیے اپنی جانیں دینے والے شہداء کی قربانیوں کا نذرانہ میرے مالک قبول فرما۔ یا اللہ انہیں جنت کے سرداروں کا ساتھ نصیب فرما۔ میرے مالک جتنے بھی ہمارے مرحومین اس جہاں سے جا چکے ہیں ان کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے انہیں محمد و آل محمد کا ساتھ نصیب فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ تو رحیم ہے تو رحم فرما، تو کریم ہے تو کرم فرما، تو فضل فرما۔ یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔